بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق منظور مصنف سعادت حسن منٹو کے مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کنالر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلو بچوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سوال ہم نے چھوڑ دیا خالی جگہ پر، دوسرے سوال درجیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ اختر کو کس حالت میں اسپتال لایا گیا؟ اختر کو جب اسپتال لایا گیا تو اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی گانٹ کی طرح زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں اندر کو تھم چکی تھی، اس کے سارے بدن پر ریشہ طاری تھا۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ ڈاکٹر ڈیوٹی پر معمور نرس کا خیال تھا کہ مریض صبح سے پہلے ہی مر جائے گا، کیونکہ نفس کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پھڑپڑاتی، کبھی لمبے لمبے افوں کے بعد چلتی تھی۔ منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ منظور کی بیماری کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن وہ کھیل کود کر واپس آیا تو فوراً ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا۔ بدن چونکہ گرم تھا اس لیے اس پر فالج کا حملہ ہوا، اس کا نچلا ڈر مفلوج ہو گیا۔ منظور اسپتال سے گھر کی نہیں جانا چاہتا تھا۔ منظور اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ دن کو اس کے والد اپنی دکان میں چلے جاتے اور ماں ہم چائی کے گھر جا کے کپڑے سیتی۔ منظور پریشان تھا کہ وہ گھر میں کس سے باتیں کر کے اپنا دن بہلائے گا۔ دراصل یہاں اسپتال میں وہ سارا دن چہکتا رہتا، ڈاکٹر اور نرسوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ یہاں اس کا دل لگ گیا تھا، اس لیے وہ اسپتال سے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ویسے تو ڈاکٹروں کے علاج کی وجہ سے اختر صحت یاب ہو رہا تھا، مگر اختر کے نزدیک اس کی صحت یابی کی وجہ ڈاکٹری علاج نہیں بلکہ منظور کی دعائیں تھیں۔ منظور کی سچے دل سے مانگی دعائیں اس کے لیے صحت اور زندگی کا پیغام ثابت ہوئیں۔ اسپتال کے اہلکاروں کا منظور سے رویہ کیسا تھا؟ اسپتال کے اہلکاروں کا منظور کے ساتھ بڑی محبت کرتے اور سب اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت ہمدردی سے پیش آتے۔ ہر کوئی منظور کے ساتھ ہمدردی کرتا، اس سے دل پہلاتا۔ اہلکار اسپتال کے جمعدار سے لے کر ڈاکٹر تک سب اس کے دوست بن گئے تھے۔ سوال نمبر 3، منظور کے کردار پر ایک پیراگراف لکھیں۔ اس افسانے میں منظور کا مرکزی کردار ہے جس کا نچلا ڈر مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ علاج کے سلسلے میں اسپتال لایا گیا۔ وہ نہایت ہنسمکھ لگ رہا تھا، سب کے ساتھ گل مل کر رہتا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کو دل کا روگ نہیں بنایا تھا۔ اس کی باتیں خوش مزاجی باقی مریضوں کے لیے مسیحائی کا کردار کرتی تھیں۔ وہ نئے آنے والے مریضوں کا حوصلہ بڑھاتا، انہیں تسلی دیتا۔ اس کی معصومانہ باتوں کی وجہ سے مریض زندگی کی طرف لوٹاتے تھے۔ اس افسانے کا خلاصہ لکھیں۔ منظور نامی یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا ایک بہترین افسانہ ہے کہ جب اختر نامی ایک مریض دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر اسپتال داخل ہوا، موت و حیات کی کشمکش سے نکلنے کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اپنے دائیں طرف کے بیڈ پر ایک نوجوان لڑکے کو مسکراتے دیکھا۔ دونوں میں تعارف ہوا۔ لڑکے نے اپنا نام منظور بتایا۔ منظور نامی یہ بچہ کافی عرصے سے اس اسپتال میں داخل تھا۔ فالج جیسے موذی مرض کی وجہ سے اس کا نشہ در مفلوج ہو چکا تھا۔ اس وارڈ کے جمعدار، نرس، ڈاکٹر سب ہنستے مسکراتے اس سے باتیں کرتے اور ڈیوٹی پہ معمور لوگ بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کا والد درزی تھا جو دوپہر کو ملنے آتا، وہ والدہ شام کو برقع اوڑھے آتی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اختر کے ساتھ بھی جلدی اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ اختر کے جلد ٹھیک ہونے کی دعائیں بھی کرتا تھا۔ ایک دن اختر کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ وہ مرتے مرتے بچا تو اس نے منظور سے پوچھا، تم نے میرے لیے دعا کی یا نہیں؟ تو منظور نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ایک ہی دفعہ مانگتا ہوں۔ تو اختر اللہ تعالیٰ پر اس کے مضبوط یقین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مصنف کے مطابق ایک دن اختر کو اطلاع دی گئی کہ اسے کل اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا، تو اس نے ساری رات بے چینی میں گزار دی کیونکہ وہ منظور سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ذرا دیر سے جائے گا تو اپنے دائیں طرف منظور کا بیڈ خالی دیکھ کر نرس سے اس بارے میں پوچھا تو نرس نے بتایا منظور تو صبح سویرے مر چکا ہے۔ یہ سن کر اختر کو بہت صدمہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ منظور کی دعا نے اسے بچایا ہے اور زندگی جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس افسانے سے 5 ایسے جملوں کا انتخاب کریں جن میں امدادی فعل کا استعمال ہوا۔ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں 2 فعل اکٹھے آتے ہیں، ان میں پہلے فعل کو صرف فعل اور دوسرے فعل کو امدادی فعل کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں۔ سبق سے مثالیں۔ منظور نے چٹکی بچائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ اب ہنسنا یہ پہلا وہ فعل ہے اور لگا دوسرا فعل ہے، تو لگا کو ہم امدادی فعل کہیں گے۔ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، اس میں کرتا امدادی فعل ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب وہ اسے گھر لے جائے۔ لے ایک فعل ہے اور جائے امدادی فعل ہے۔ اس کی آواز گلے میں رن گئی، اس نے کروٹ بدل لی۔ بدل فعل ہے اور لی امدادی فعل ہے۔ اگر آپ لگائیں تو بہت آسان سا جواب ہے بچوں، سوال آپ لوگ خود حل کر سکتے ہیں۔ پھر زبر زیر پیش لگانا ہے۔ سرکاری اسپتال میں داخل کسی مریض کی آپ بیتی لکھے تو بہت آسان ہے، آپ نے بس ایک کہانی لکھ لی ہے، میں بیمار ہوا، اسپتال گیا، وہاں میرا علاج ہوا اور میں ٹھیک ہو کے واپس آ گیا۔ تو ایک آپ بیتی سلیکٹ کی ہے تو وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس طرح کی آپ بیتی آپ نہیں لکھنی ہے۔ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کا طالب علم تھا،
गर्मियों में गांव की नदी में दोस्तों के साथ नहाते हुए मेरे कान में पानी चला गया, जिससे मेरे कान में दर्द हुआ। घरेलू टोटके आजमाए मगर ज़्यादा अफाका ना हुआ तो मकामी अस्पताल में दाखिल हो गया। वहाँ डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया मेरे कान का पर्दा फट चुका है, जिसकी वजह से कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लिहाजा मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। अगली सुबह मेरे सबसे करीबी अजीज आदत को आ गए। 9 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वहाँ मुझे इंजेक्शन दिया गया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब सुबह आँख खुली तो खुद को वार्ड में पाया, जहाँ मेरे भाई, वालिद, वालदा मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर में खुद को खलाव में महसूस करता रहा। जब कुछ आवाज़ बहाल हुए तो मैंने सामने लगे आईने में देखा मेरे कानों और सर के गिर्द सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। मैं इसके बाद 4 दिन मजीद अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। डॉक्टर रोज़ाना आकर मेरा मुआयना करते, नर्सें बाकायदगी से मुझे दवाएं देती, और जब तक मैं अस्पताल में रहा मेरे रिश्तेदार मेरी आदत को आते रहे। अगला सवाल ड्रिल पैराग्राफ में मुनासिब मकामात पर रमूज़ और काफ़िया में। तो बच्चों इसका तरीका बहुत आसान है। जहाँ जुमला ख़त्म हो गया तो वहाँ अपने फुल स्टॉप लगाने, जहाँ जुमला ख़त्म नहीं हुआ लेकिन बात ख़त्म हो गई तो वहाँ अपने कामा लगाना है। गुर हाज़िर में बिजली एक खात्मा की हैसियत रखती है। जुमला ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप। घरों, जुमला तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन बात ख़त्म हो गई। कारखानों, कारखाने अलग चीज़ है, घर अलग चीज़ है, तो घरों कारखानों के बीच में फुल स्टॉप। और दफ्तरों में हर जगह हमारी लाजमी ज़िंदगी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमा है। जुमला ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप। बटन दबाया, कामा, पंखा चल पड़ा, कामा, रोशनी हो गई, कामा, हीटर जल उठा, कामा, एयर कंडीशन ने कमरा ठंडा कर दिया, कामा, काम ख़त्म हो गया, जुमला ख़त्म नहीं। रेफ्रिजरेटर में हर चीज़ व्यवस्था हो गई, कामा, खाना तैयार है, कपड़े धुल गए, इस्त्री हो गई, लिफ्ट ने अपना सेक्टर फुट बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब जुमला ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप। अब से दबाते ही सब कुछ आन की आन में हो जाता है। जुमला ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप। सबक के मुताबिक दुरुस्त पर टेक, गलत पर क्रॉस लगाएं। अख्तर के बदन पर रशत आई था, दुरुस्त। अख्तर और मंजूर हम उम्र से गलत। अख्तर की दुआ अल्लाह ने कबूल की, गलत। मंजूर सेहत याब हो के गलत चला गया, घर चला गया, गलत। क्या म्याम इलाज ने अख्तर की बीमारी ख़त्म की, गलत। अख्तर की बीमारी दुआ ने ख़त्म की। मंजूर की चपाई पे एक नखीफ और नज़ार बुरा पड़ा था, ये आप लोग खुद चेक कर ले, दुरुस्त है गलत है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।